بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے بیت الخلاء کے احکامات پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا مسئلہ نمبر 67 اور 68 ہے۔ اگر مکد کو پانی سے دھویا جائے تو ضروری ہے کہ پاخانے کا کوئی ذرا باقی نہ رہے، یعنی جب آپ مکد کو دھوئیں جہاں سے آپ کا پاخانہ خارج ہوتا ہے تو اس بات پر یقین کرنا ہے کہ اب پاخانے کا کوئی ذرا بھی مکد کے ساتھ نہیں لگا ہوا۔ اگر وہ لگا ہوا ہے تو گویا آپ کا دھونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، آپ کا جسم نجس کا نجس کے ہے۔ ہاں، اگر آپ نے دھو لیا ہے، صاف ہو گیا ہے، ذرات نہیں ہے، البتہ اس کا رنگ، بو، ذائقہ باقی ہے، رنگ یا بو اس میں باقی ہے تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر پہلی بار ہی وہ مکان دھل جائے، یعنی پہلی مرتبہ ہی آپ نے دھویا ہے تو وہ صحیح صاف ہو گیا ہے تو پاخانے کا کوئی ذرا باقی نہ رہا تو دوبارہ دھونا لازم نہیں ہے۔ وہی آپ کو کلیے کا پتہ ہے نا کہ جب آپ کے پاس قلیل پانی ہو تو قلیل پانی سے آپ نے نجاست کو کیا صاف کرنا ہے؟ 2 مرتبہ صاف کرنا ہے۔ جاری پانی میں آپ 1 مرتبہ ہی ٹھیک ہے، تو اس لیے دوسری مرتبہ آپ نہ ہی دھویں تو بہتر ہے، بشرطے کہ پہلی مرتبہ آپ کا مکد صحیح صاف ہو جائے۔ اس کے علاوہ مسئلہ نمبر آگے 68 آتا ہے کہ پتھر، ڈھیلا کپڑا وغیرہ سے آپ مکد کو صاف کر سکتے ہیں، خشک کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے۔ اگر خشک اور پاک ہو تو اس سے مکد کو پاک کیا جائے گا۔ ان کا بھی خشک ہونا، پتھر کا، کپڑے کا، ڈھیلے کا یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور چیز ہے، کاغذ وغیرہ ہو گیا، پتے وغیرہ ہو گئے، ان کا خشک ہونا بھی ضروری ہے، ان کا پاک ہونا بھی ضروری۔ جب وہ خود پاک ہوں گے تو مکد کو وہ پاک کریں گے، اگر خود ہی پاک نہیں ہے تو مکد کو کیا پاک کریں گے۔ اور اگر ان میں معمولی نمی بھی ہو جائے تو مکد تک نہ پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب وہ نمی ہیں، مطلب نمی سے مراد یہ ہے کہ ایسے وہ تھوڑے تھوڑے آپ کو لگ رہے ہیں کہ گیلے گیلے ہیں یا نمی ان میں ہے، لیکن ان میں وہ تری نہیں ہے، پانی نہیں لگا ہوا کہ جو آپ کے مکد کے ساتھ لگے تو وہ خود نجس ہو جائے، تو پھر آپ اس سے بھی، نمی والے سے بھی آپ مکد کو صاف کرتا۔ ہاں، اگر اس میں تری لگی ہوئی ہے، پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیسے ہی آپ اس کو مکد کے ساتھ لگائیں گے تو وہ پانی کی وجہ سے وہ خود نجس ہو جائے گا۔ جب وہ خود نجس ہوگا تو وہ آپ کے مکد کو کیا پاک کرے گا؟ تو اس لیے سب سے پہلے ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور جس طرح اوپر بیان کیا ہے کہ پاخانہ کہ کوئی ذرا بھی باقی نہ، لیکن یہ بھی جب مکد کو صاف کرنا ہے تو اس میں بھی ایک چیز کا خاص خیال کرنا ہے کہ پاخانے کا کوئی ذرا باقی نہ رہے۔ جب تک ایک ذرا بھی رہے گا اور آپ کو معلوم ہو تو مکد صاف نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔